اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا صلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا بالحق ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا صلوات۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اس سے پہلے کہ میں سورہ مبارکہ کہف جس کی پہلی آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں دو چار جملے آپ سے عرض کروں۔ ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ذوات مقدسہ کو صرف اپنی جاگیر جانے۔ آپ تھکے ہوئے تو یقیناً ہیں، لیکن میں آپ سے کچھ زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ کہ آپ کے علاوہ کسی کے نہیں ہے، اور کوئی اور مکتبہ فکر صرف صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں کہے کہ وہ ان کے ہیں اور کسی کے نہیں ہیں۔ بھائی، میں مسلمانوں کے اس مشترکہ اجتماع میں دلیل کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو محمد و آل محمد ہیں وہ بھی سب کے ہیں، اور جو صحابہ کرام اور امہات المومنین ہیں وہ بھی سب کے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ صحابہ میرے ہیں، اہل بیت تیرے ہیں، یا اہل بیت میرے ہیں، صحابہ تیرے ہیں۔ صحابہ بھی میرے، اہل بیت بھی میرے، امہات المومنین بھی ہماری۔ اور بھائی، امہات المومنین کے بارے میں اس سے بڑا جملہ کوئی کیا کہے گا کہ جب ہم سب کی مائیں ہیں وہ امہات المومنین، چاہے کسی کی بیٹی ہو، اللہ نے اس کی بھی ماں کہا ہے۔ کسی کی بیٹی بھی ہوں لیکن امہات المومنین میں سے ہوں، اس کی بھی ماں ہیں۔ تو جتنی بھی امہات المومنین ہیں وہ صحابہ کرام کی بھی مائیں ہیں، وہ میرے عزیزوں ہم سب کی مائیں ہیں۔ اس لیے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک مکتبہ فکر کے ساتھ کسی بھی مقدس ذات کو وابستہ کرے۔ میں نے اس سال میں ایک جو چیز دیکھی وہ میری اس بات کی دلیل بنے گی کہ
کہ کسی بدبخت نے سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان اقدس میں کوئی ہلکا جملہ کہا. آپ سب اس کے گواہ ہیں، کہا ہے نا، ایک جملہ کہا، شیعوں سے زیادہ اس کا جواب اہل سنت نے اسے دیا. وہ گھر سے منہ نکالنے کے قابل بھی نہیں رہا. تو یہ کہنا کہ پاک سیدہ کی ذات صرف شیعوں کے ساتھ وابستہ ہے، شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے اس کو لگام ڈالی. ابھی کچھ دن پہلے کسی بدبخت نے، جس نے اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھا ہوا تھا، سلفی ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، اس نے معاملات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سلفی لکھا اور سرکار قائم آل محمد اور سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکا جملہ کہا، اور اس کا جواب بھی شیعوں سے زیادہ اہل سنت نے دیا. اور صرف اہل سنت نے نہیں، اس کا جواب اہل حدیث کے ذمہ دار علماء کرام نے، میں نے خود سنا ہے، اہل حدیث کے ذمہ دار علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ بدبخت انسان، تیرا سلفیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تجھے جانتے تک نہیں ہیں، تو ان ذوات مقدسہ کی توہین کر کے سلفی تو کیا مسلمان بھی نہیں رہ سکتا. اس لیے میرے عزیزوں، سب مل جل کے رہنے کی کوشش کرو، مل جل کے. جن جن کا معاش دینیات کے ساتھ وابستہ ہے، ان کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ تمہیں آپس میں لڑائیں. تم نے اپنے ذہنوں کو کھلا رکھنا ہے، اور ہر وہ شخص جو مسلمانوں کو لڑانے کی بات کرے اس سے دور رہنا ہے، اور اپنے آپ سے اس کو دور کرنا ہے کہ بدبخت دور ہو جاؤ. یہ مسلمانوں میں فتور ڈالنے کا سب سے پہلا اعلان تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں. تو جو کوئی اس عہد میں بھی مسلمانوں کو باہم لڑانے کی کوشش کرے، ان کے اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے، وہ بھی شیطان ہے، چاہے تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو. سورہ مبارکہ کہف کی پہلی آیت، عجیب سلسلہ ہے. اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، ہر حمد اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل فرمائی. الحمدللہ سے ابتدا ہے. الحمدللہ ہم کب کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہم الحمدللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی اچھی چیز ملے تو الحمدللہ کہتے ہیں. لالا جی، لالا خان بھائی ٹھیک کہا ہے نا، کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں. کوئی کسی کو صحت مل جائے، بیمار ہو، صحت مند ہو جائے، الحمدللہ. ٹیسٹ صاف آ گئے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں نا. کسی کو کھانے کی کوئی اچھی چیز ملے تو کہتا ہے الحمدللہ. کسی کو، کسی لاولد کو اولاد مل جائے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ شکر کا جملہ ہے. حیرت اس بات پہ ہے کہ جس کے لیے الحمدللہ ہے، ہم سب الحمدللہ کہتے ہیں جب ہمیں کوئی ایسی نعمت ملے جس نعمت سے ہمیں فائدہ ہو. خاموشی سے نہیں سننا، بول کے. ہمیں جس چیز سے فائدہ ہو ہم اس کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں.
جس کے لیے الحمدللہ ہے وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے. کہتا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں مالک الحمدللہ تو نے ہمیں یہ دیا، مالک الحمدللہ تو نے ہمیں یہ دیا، مالک الحمدللہ تو نے ہمیں یہ دیا. تو مالک کہہ رہا ہے الحمدللہ میرا حبیب مجھے تیرے جیسا بندہ ملا. شکر کا جملہ تو جس ذات پاک کو تخلیق کرنے کے بعد اس کی ابدیت پہ، اس کے اپنا بندہ ہونے پہ اللہ فخر کرے، اس ذات پاک کو محمد کہتے ہیں. جس کی ابدیت پہ کہ میرا ایسا بندہ ہے اللہ فخر کرتا ہے، جس کی ابدیت پہ اللہ فخر کرتا ہے. سارے مسلمان کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بسم اللہ. بیٹھے ہو نا یہیں پہ تو گواہی دیتے ہو اللہ کی وحدانیت کی، اور اس کے بعد پاک رسول کی کہ اللہ کا عبد ہے. عبد ہوں، ابدیت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ سرکار کی رسالت کا کیا سلسلہ ہے، تو مولا علی نے فرمایا کہ لوگوں میرے آقا کے جو لاکھوں فضائل ہیں، لاکھوں شانیں ہیں، لاکھوں مقامات ہیں، لاکھوں فضیلتیں ہیں، ان میں سے ایک فضیلت کا نام رسالت ہے. ایک فضیلت کا نام ابدیت اس کی دیکھو. کہیں اس نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس نے اپنے عبد پہ قرآن کو نازل کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو سیر کرائی جس نے. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اس نے اب ہم نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی کی. اب یہ آیت کس مقام کی ہے؟ ایک فقرہ کہتا ہوں یہاں پہ. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے اپنے بندے پہ فَأَوْحَى، پس میں نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی کی. یہ قاب قوسین کی منزل کی ہے. اب سارے سنی شیعہ بھائی اس بات کو جانتے ہو کہ جو فرشتہ وحی لے کے آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ہے، اس سے آگے نہیں آیا. جو وحی لاتا ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پہ وحی کی جو بھی کی. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ میرا رسول، میرا نبی، میرا آقا وحی کے لیے فرشتے کا محتاج نہیں ہے. جس کی ابدیت پہ اللہ فخر کرتا ہے. ایک جملہ مجھے یہاں پہ اور بھی کہنا ہے اگر آپ بیدار ہوں تو. اس کی ابدیت اس مقام کی کہ جس مقام پہ اللہ فخر کرتا ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے. شکر ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے. کلمہ شکر ہے بھائی، الحمدللہ میرا ایسا بندہ ہے. اب اللہ کہتا ہے
پاک رسول کو اپنا عبد پا کر اللہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ فخر کرتا ہے میرے آقا کو اپنا عبد کہہ کے، اللہ میرے آقا کو عبد کہہ کر فخر کرتا ہے۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے کہ جس نے کہا انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے اب عباد میں سے ایک بندہ ہوں۔ محمد وہ جس کے عبد ہونے پہ اللہ فخر کرے، اور علی وہ کہ جو محمد کا عبد ہونے پہ فخر کرے۔ مسلمانوں کے مشترکہ اجتماع میں ایک جملہ کہوں کہ دنیا والوں، میں علی اسے مانتا ہوں، میں علی اسے مانتا ہوں، میں پہلا امام اسے مانتا ہوں جو علی محمد کا غلام ہے۔ جو علی محمد کا غلام ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک جملہ اور سنو، اللہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ میں نے عجیب جملہ کہہ دیا، اللہ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ مجھے کہنے کی اجازت دو، بلکہ تمہاری اجازت کی ضرورت ہی نہیں، میں کہنے والا ہوں۔ اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے آقا کا خالق ہے، وہ میرے آقا کا خالق ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اور میرے آقا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اس کا بندہ ہے۔ یا اللہ یا محمد یا برادران اہل سنت کی مشہور تفسیر ہے روح البیان، شیخ اسماعیل حقی کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فتویٰ لگانے سے پہلے بہت زیادہ غور کرنا اور فتوے کو روک کے رکھنا۔ مجھے توحید بہت سو سے زیادہ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ شیخ اسماعیل حقی برادران اہل سنت کے مفسر، کتاب ان کی تفسیر کا نام ہے روح البیان۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے احدیت کی کان سے احد کو نکالا، لالا جس چیز کی کان ہو اس سے وہی چیز نکلتی ہے یا کچھ اور نکلتا ہے؟ سونے کی کان سے کیا نکلتا ہے؟ چاندی کی کان سے چاندی ہی نکلتی ہے نا، چاندی کی کان سے چاندی، پیتل کی کان سے پیتل نکلتا ہے، نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے۔ کبھی سنگ مرمر نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نکلتا۔ جس چیز کی کان ہو اس چیز سے، اس کان سے وہی چیز نکلتی ہے۔ شیخ اسماعیل حقی جو کچھ انہوں نے فرمایا ذمہ داری ان کی اپنی۔ شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ نے احدیت کی کان سے احد کو نکالا۔ جب احد احدیت کی کان سے نکل رہا تھا تو احد بھی دیکھ رہا تھا کہ احد نکل رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ احد نکل رہا ہے۔ اللہ نے امکان کی میم احد کے ساتھ لگا کے اسے احمد بنا دیا اور کہا میرا حبیب احد میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، تو احمد ہے۔
احد میرے سوا کوئی نہیں، تو احمد ہے۔ میرے عزیزوں، سارے مسلمان اس بات کو تو مانتے ہو نا کہ سرکار سے پہلے اللہ نے کسی اور کو نہیں بنایا، کوئی اور شے نہیں بنائی، تو جب سرکار کو بنایا تو مکان تھا؟ تھوڑا سا بابا تو بھی بول، سرکار سے پہلے کوئی مکان تھا؟ نہیں تھا۔ تو جب مکان نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سرکار جیسا کوئی تھا؟ نہیں تھا۔ تو سرکار کیا ہو گئے؟ رک کے، جس کے ساتھ شریک کوئی نہ ہو وہ کیا ہو گیا؟ ہیں؟ لا شریک۔ جس جیسا کوئی نہیں وہ کیا ہو گیا؟ بے مثال۔ لا شریک بھی ہو گیا، لا مکان بھی ہو گیا، بے مثال بھی ہو گیا، وقت تھا ہی نہیں، لا زمان بھی ہو گیا۔ اب اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا، میرا حبیب تیرے نور کے میں 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، تیرے نور کے میں 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، ایک ٹکڑے کا نام محمد، ایک ٹکڑے کا نام علی۔ یہ جو اس کونے میں سامنے دیوار کے ساتھ جو صاحبان تشریف فرما ہے سائے میں، آپ کی نعرے کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں چل رہا؟ میرا حبیب، میں نے تیرے نور کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک کا نام محمد ہو گیا، ایک کا نام علی ہو گیا۔ اب تو لا شریک نہیں ہے، تیرا شریک پیدا ہو گیا ہے، میرے علاوہ لا شریک کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ۔ اب میرے عزیزوں، اللہ نے میرے آقا کو 12,000 برس تک دیکھا۔ میں غیر ذمہ دارانہ بات کبھی کرتا نہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کسی نے اٹھ کے بات کرنی ہے تو کرے، میرے جانے کے بعد چوں چوں کوئی نہ کرے۔ میرے آقا کو 12,000 برس تک اللہ نے دیکھا، احدیت کی نگاہوں کی تپش سے میرے آقا کو پسینہ آیا، سر سے پاؤں تک سرکار پسینے میں شرابور۔ مسلمانوں کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بنایا، خصوصاً انبیاء کرام، ان کی تخلیق ہوئی سرکار کے پسینے سے۔ سرکار کے پسینے سے خلق ہوئے انبیاء، پسینے سے شرابور ہو گئے آقا۔ اللہ نے سرکار کے چہرے سے عرش بنایا، کرسی بنائی، آسمان بنائے، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، چہرے سے۔ سینے کے پسینے سے انبیاء کو خلق کیا، پاؤں کے پسینے سے زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ نے وہ خلق کیا، اور ماتھے کے پسینے سے اللہ نے فرشتے بنائے۔ بیٹھے ہو یہیں، ماتھے کے پسینے سے، میرے آقا محمد کے ماتھے کے پسینے سے اللہ نے فرشتے بنائے۔ آج تک لالا میں نے کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ فرشتے خاکی ہیں، آج تک
نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ فرشتے خاکی ہیں. ارے بھائی میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. جس کی کچھ یوں کر کے یوں کی ہوئی خیرات سے فرشتے بنتے ہیں، نور بنتا ہے، وہ خود کس مقام پہ ہوگا؟ یہ ہے میرے آقا کا پسینہ. سمجھ میں بات آئی؟ آقا کے پسینے سے اللہ نے کیا کیا بنا دیا. ساری کائنات کے مقدسات آقا کے پسینے سے بنے، نبی آقا کے پسینے سے بنے، زمین و آسمان آقا کے پسینے سے بنے. اور میرے عزیزو، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب پسینے کے کرشمے یہ ہیں تو جسے کہے کہ دموں کا دمی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی. یا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری جان میری جان ہے، تیری روح میری جان، روح میری روح ہے. جس کا پسینہ اس معیار کا ہے اس کا لہو کس معیار کا ہوگا؟ اس کا لہو کس معیار کا ہوگا؟ اور میرے مسلمان بھائیوں، کربلا کی زمین پر رسول کا پسینہ نہیں گرا، رسول کا لہو گرا ہے. کبھی اون و محمد کی شکل میں محمد کا لہو، کبھی اکبر اور قاسم کی شکل میں حسین محمد کا لہو، کبھی عباس اور حسین کی شکل میں محمد کا لہو. میرے عزیزو، ایک ایسا لہو بھی گرا. سارے اپنے پاؤں پہ گئے یا گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے. حسین کا ایک فوجی ایسا ہے جو نہ سوار ہو کے گیا نہ چل کے گیا، حسین کے ہاتھوں پہ گیا، حسین کے ہاتھوں پہ. میرا دل کہتا ہے کہ باپ بیٹے نے رستے میں کوئی باتیں کی ہوں گی. بیٹے نے کہا ہوگا بابا صبح سے لے کے اب تک تیرے جتنے بھی سپاہی گئے ہیں بابا ان کی جنگ بھی دیکھنا اور مجھ اکیلے کی جنگ بھی دیکھنا. بابا ان کی جنگ بھی دیکھنا، مجھ اکیلے کی جنگ بھی دیکھنا. لے کے آیا میدان میں حسین علی اصغر نام کے 6 ماہ کے سپاہی کو حسین میدان میں لے کے آئے. ہرملا سے عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین کے بیٹے کو قتل کر اس پہ تیر چلا، اس پہ تیر چلا. ہرملا تیر جوڑتا ہے کمان پہ لیکن تیر گر جاتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر جوڑتا ہے، پھر گر جاتا ہے. عمر سعد کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا تیر انداز سمجھتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے پہ تیر نہیں چلایا جا رہا. کہا بدبخت یہاں آ کے دیکھ، ادھر میں کمان پہ تیر جوڑتا ہوں، ادھر خیمے کی کنات ہلتی ہے. ایک بی بی کہتی ہے ہرملا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے بچے کی گردن دیکھ اور اپنا تیر دیکھ. کہ اتنے میں تیر چل گیا، تیر چل گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کا بیٹا ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا، ذبح ہو گیا ایک کان سے دوسرے. مسکرا کے بابا کی طرف دیکھا، کہا بابا میں نے کہا نہیں تھا، میں نے کہا نہیں تھا کہ میری جنگ بھی دیکھنا. بابا میرے لیے اتنا سا تیر کافی تھا، اتنا سا تیر کافی تھا بابا. لیکن بابا انہوں نے مجھے وہ تیر مارا ہے جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یزید تیری چھت پہ لعنت، یزید تیری چھت پہ لعنت، تیری چھت پہ لعنت. ماتم حسین
حسین یا حسین